اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے بنایا منسکن، ٹھیک ہے، اس کے دونوں معنی کیے گئے، طریقہ عبادت یا مکان، لیذکروا اسم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا کیا کریں، نام لیں، علی ما رزقہم، اس پر جو اس نے انہیں رزق دیا، من بہیمۃ الانعام، مخصوص جانوروں میں سے، تو یعنی ان جانوروں کا طریقہ ذبح اور مکان ذبح بھی ہم نے کیا کر بتلا دی۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اصل میں اس قربانی سے مقصد جو ہے نا وہ کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارے معبود ایک ہی معبود، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی فرما برداری کرو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کے ساتھ جھک جانے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ مخبتین یعنی عاجزی کے ساتھ جھک جانے والے، فرما بردار۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جن کی صفات یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھتی ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پہنچتا ہے اس پر صبر کرنے والے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرنے والے ہیں۔ والبدن، اور یہ اونٹ گائے، جعلناہا لکم من شعائر اللہ، ہم نے بنایا ان کو تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ لکم فیہا خیرون، یعنی تمہارے لیے ان میں کیا ہے، خیر۔ خیر مطلب کیا کہ دنیا میں تم ان سے کیا کر سکتے ہو، نفع اٹھاؤ گے، ان کا گوشت کھاؤ گے، کسی دوسروں کو کھلاؤ گے، اور آخرت میں کیا ہے، ثواب ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، اللہ تعالیٰ کا نام لو ان پر قطار بنائے ہوئے، یعنی جب ان کو ذبح میں قطار کے لیے کھڑے ہوں تو ذبح سے پہلے کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، بس جب وہ پہلو کو گر جائیں، ٹھیک ہے، مطلب جب ان کا ذبح جو ہے مکمل ہو جائے، وہ ایک پہلو کی طرف گر جائیں، مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے یہ نہیں کہ اب وہ بس وہ اللہ کے نام پر ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ کے نام پر ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزید انعام تم پر یہ کیا، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اس میں سے کھلاؤ کس کو، قانیہ۔ قانیہ کہتے ہیں کہ بے سوالی محتاج، یعنی وہ محتاج، وہ ضرورت مند جو سوال نہ کرے، اور معتر سوالی، وہ ضرورت مند جو کیا کرے، اپنی ضرورت بیان کر دے، اپنی ضرورت، اپنی حاجت کا اظہار کر دے۔ ایک تفسیر تو ان کی ہے، اور بھی ان کی تفسیر ہیں۔ قانع کہتے ہیں قناعت کرنے والا، اور معتر ادب سے سوال کرنے والا، یعنی قانع قناعت کرنے والا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، لیکن کسی سے سوال نہیں کرتا اگرچہ وہ ضرورت مند بھی، اور معتر جو سوال کرے ادب کے ساتھ۔ اور قانع ایک تفسیر تو یہ ہو گئی، اور ایک تفسیر یہ، قانع کہتے ہیں کہ جو عاجزی سے سوال کرے، اور معتر کہتے ہیں جو خوشامدی سے سوال کرے، مطلب سوال نہ کرے، وہ اور طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، خوشامد کر کے، کسی کی جھوٹی تعریفیں، اس قسم کے کام کر کے۔ اور ایک تفسیر یہ کہ قانع کہتے ہیں جس کو امید ہو، اور معتر جو وہاں خود قربانی کے وقت موجود ہو۔ کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے ان کو تمہارا مطیع بنا دیا، ان جانوروں کو تمہارے
فرما بردار کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا غرض ہے اس حکم سے، قربانی سے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرمانے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ٹھیک ہے، تو خاص حج کی قربانی کی بات ہو رہی ہے نا، تو لیکن عام قربانی کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت، نہ ہی جانوروں کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے تم سے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو مطلب تقوی ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کیا ہوگی؟ فرما برداری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کس کا امتحان لے رہے ہیں؟ اصل امتحان جو ہے وہ کس کا ہے؟ تقوی کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے، وہ تو ضرورت مندوں میں یا خود استعمال کی اس کی اجازت۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ میرے بندے میرے حکم پر کتنا چلتے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قربانی کے دنوں میں آپ اس قسم کی آوازیں سنتے ہیں، اس قسم کی باتیں کہ اتنا پیسہ جو ہے نا کسی غریب کی ضرورت پوری کی جائے، ٹھیک ہے، کسی کو ویسے دے دیا جائے، اور معصوم جانوروں کو کیا کیا جاتا ہے؟ خون بہایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ عام دنوں میں بھی جو مختلف ہمارے ہوٹل ہیں، کھانے کی جو جگہیں ہیں، وہاں بھی روزانہ کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے اور بہت سی ضروریات سے زائد چیزوں میں انسان کیا کرتے ہیں؟ بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو اس وقت یہ باتیں یاد نہیں آتی۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وبشر المحسنین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبری دے دیجئے احسان کرنے والوں کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اب یہاں سے ایک تسلی دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان والے ہیں۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر دھوکے باز، خیانت کرنے والے کو، کفور، ناشکرے کو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہے جہاد کی مشروعیت کی پہلی آیت اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک حکمت جہاد کی بیان کی گئی ہے۔ اس کو جہاد کی مشروعیت کی پہلی آیت کہنے میں کلام بھی ہے، کیونکہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہو رہی ہیں اور اس سے پہلے غزوات ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک حکمت صرف بتائی جا رہی ہے، اور حکمت بھی اسی میں انحصار نہیں ہے، اور حکمتیں بھی قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آئی ہیں۔ یہاں ایک حکمت یہ بیان کی جا رہی ہے جہاد کی مشروعیت کی، کہ جہاد کی اجازت کیوں دی گئی، اس کی ایک حکمت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اس ایک حکمت سے یہ مطلب نہیں کہ صرف وہی ایک حکمت ہے، اس کے علاوہ کوئی حکمت نہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو، یقاتلون جو قتل کیے گئے، بانہم ظلموا کہ ان پر کیا کیا گیا؟ ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر کیا رکھتے ہیں؟ قدرت رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ناحق، اب ان کا جرم ماں سوائے اس کے کچھ نہیں تھا، إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر نہ ہوتا یعنی لوگوں کے شر کو دفع کرنا بعض کو بعض سے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو اپنے اپنے وقتوں میں، ٹھیک ہے، یہ قید اس میں ملحوظ رہے گی ترجمے میں، اگر اللہ تعالیٰ نہ کرتے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے بعض لوگوں کو دور نہ کرتے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو کیا ہو جاتے؟ یعنی خلوت خانے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، خلوت خانے جو ہے وہ منہدم ہو جاتے، وَبِیَعٌ،
اور گرجے، ٹھیک ہے، یہ دونوں عیسائیوں کے معبد ہیں، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں ایک مستقل شعبہ خلوت نشینی کا تھا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے سوامیوں کا لفظ، ٹھیک ہے، خلوت خانے، اور بیاؤن یعنی جو عمومی لوگوں کے آنے جانے کی جو معبد ہوتے ہیں جیسے گرجے، کنیسے جس کو کہا جاتا ہے، وصلوات، اور یہودیوں کے معبد خانے، صلوات یہودیوں کے معبد خانے، ومساجد، اور اہل اسلام کی عبادت گاہیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیز نہ آتی تو اپنے اپنے وقتوں میں یہ چیزیں بھی کیا ہو جاتی، ان کو بھی نقصان پہنچتا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے اس کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، مضبوط، عزیز، زبردست۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو اسے آیت تمکین کہتے ہیں، اس آیت کو آیت تمکین کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے نام ہیں، مختلف ان کے موضوعات کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم زمین میں ان کو قدرت دے دیں، اقتدار دے دیں، اقاموا الصلاۃ، تو یہ کیا کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ مطلب کیا کہ نمازوں کی اس کے دو معنی، ایک تو نمازوں کی پابندی کرنا، ٹھیک ہے، اور دوسرے معنی اقامت صلاۃ سے اقامت دین، کہ نمازوں کی روح کو یہ کیا کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے انجام معاملات کا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ اس پر غم زدہ نہ ہوں، اس لیے کہ آپ سے پہلے تکذیب ہوئی تو جھٹلایا کس نے، قوم نوح نے، عاد نے اور ثمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، قوم ابراہیم نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب مدین، اور اہل مدین نے، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے علیہ السلام، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، بس ہم نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے ان کو پکڑا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ فوری عذاب نہ آنا یہ کوئی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسا ہے میرا عذاب، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، نافرمان تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ وہ گر پڑیں اپنی چھتوں پر، وہ گر پڑیں اپنی، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، پہلے چھت گرتی ہے پھر باقی دیواریں اس کے اوپر گرتی ہیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ، کہ وہ گر پڑیں عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں جو کیا ہیں، بیکار ہو گئے، خالی ہو گئے، ویران ہو گئے، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنی ہی مضبوط محل کہ اب وہ کھنڈرات بن چکے ہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے نہیں، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ ان کے کوئی ایسے دل ہوتے کہ ان کے ذریعے سے یہ کیا کریں، سوچ بچار کریں، غور و فکر کریں، او آذان، یا ان کے ایسے کان ہوں، یسمعون بہا، کہ ان کے ذریعے سے سنیں ہدایت کی باتوں کو، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، وہ تو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، بلکہ اندھے ہو گئے دل جو سینے میں، ٹھیک ہے۔ یعنی متکلمین کی ایک جماعت وہ اسی کی قائل ہے کہ مرکز جو ہے غور و فکر کا وہ کیا ہے، دل ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ عقل ہے یا دل، تو قرآنی تصریحات کے مطابق مرکز جو ہے وہ دل ہے۔
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ اسی طرح وہ لوگ جو اہل مکہ ہیں، مشرکین ہیں، یہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تاخیر میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک اپنے آپ کے پروردگار کی ہاں ایک دن جو ہے الف سنۃ مما تعدون، آپ کی گنتی کے 1000 سالوں کی طرح ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، کتنی ہی بستیاں کہ میں نے ان کو مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ہی طرف کیا ہے، لوٹنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، بے شک میں آپ لوگوں کی طرف کیا ہوں، واضح ڈرانے والا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کر لیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں کہ عاجز کر دیں، اولئک اصحاب الجحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہیں وہ اہل نار ہیں، اہل دوزخ۔ مطلب کیا کہ وہ لوگ، معاجزین سے مراد وہ لوگ ہیں جو حشر کا انکار کرتے ہیں، جو حشر کے منکر ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ ہی کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب وہ تلاوت کرتے، تمنا تلاوت کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھتے، القى الشیطان فی امنیتی، تو شیطان القاء کرتا، فی امنیتی، ان کے پڑھے ہوئے میں۔ مطلب کیا کہ جو مخالفین ہیں نا، شیطان ان کے دلوں میں کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اس پڑھے ہوئے کے بارے میں، کہ وہ جس طرح وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ جادو ہے یا شاعرانہ کلام ہے، یہ مطلب۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں شیطان کے پھیلائے ہوئے کو، ٹھیک ہے، جو کچھ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ محکم کر دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں اپنی آیات کو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ تو اس ترجمے پر تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ جب بھی کوئی پیغمبر تلاوت کرتے ہیں تو شیطان کفار کے دلوں میں ان کے پڑھے ہوئے کے بارے میں کیا کر دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان وساوس کو ختم کر دیتے ہیں اور اپنی آیات کو محکم کر دیتے ہیں۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دیں شیطان کے ڈالے ہوئے کو، یعنی وسوسوں کو، فتنةً آزمائش، کن لوگوں کے لیے، لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے، وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دل کیا ہیں، سخت ہو چکے ہیں، جن کے دل کیا ہیں، سخت ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظلم کرنے والے جو ہیں وہ نری مخالفت میں، لفی شقاق بعید یعنی انتہائی مخالفت میں، دور کی مخالفت میں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اسی کے ساتھ ساتھ تاکہ جان لیں وہ لوگ جو علم والے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ یہ برحق ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ یہ جان لیں گے تو وہ اس پر کیا کریں گے، یقین کریں گے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو اس یقین کے بعد خود بخود کیا ہوگا، ان کے دلوں کا میلان ہوگا اس چیز کی طرف۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، جھک جائیں گے اس حکم کے لیے ان کے دل۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنے والے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لے کر آئے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ،
سیدھے راستے کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اس کتاب کے بارے میں، اس کے مضامین کے بارے میں شک میں ہی رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی ان پر اچانک، یا آ جائے ان کے پاس نحوست والے دن کا عذاب۔ کس کا عذاب؟ نحوست۔ اب نحوست جو ہے نا یہ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، دن کی اپنی ذات میں کوئی نحوست نہیں ہے، تو یہ نحوست والا دن جو کہا گیا یہ عارض کی وجہ سے۔ الملک یومئذ للہ، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بادشاہت ساری کی ساری آج اللہ ہی کے لیے ہے۔ یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے اعمال کیے وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا، اہانت والا کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو ہے آیت نمبر 52، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ اس کے بارے میں جو تفاسیر ہیں ان میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب وہ قصہ کیا ہے، پہلے وہ سن لیں پھر اس کے حکم پر بات کرتے ہیں۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں سورہ نجم کی تلاوت کی، جس میں مشرکین مکہ بھی حاضر تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ پر پہنچے، افرأیتم اللات والعزیٰ، تو شیطان نے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے یہ الفاظ پڑھوا دیے، تلک الغرانیق العلا، کہ یہ کیا ہے، یعنی بلند ہستیاں ہیں، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، اور ان کی شفاعت کی کیا کی جاتی ہے، امید کی جاتی ہے۔ تو یہ الفاظ سن کر کفار جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے، اور مسلمانوں نے سورت کے ختم پر سجدہ کیا، جیسا کہ اس کے آخر میں آیت سجدہ ہے، تو کفار نے بھی ان کے ساتھ کیا کر لیا؟ سجدہ کر لیا۔ اور ان میں پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس وقت بھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے زمین سے چند کنکریاں اٹھا کر اپنی پیشانی پر کیا کر لی؟ پھیر لی۔ تو اب یہ قصہ ہے۔ اب اس قصے کے بارے میں دو جماعتیں ہیں جمہور مفسرین کے ہاں، جن میں امام بیہقی ہیں، ابن خزیمہ، امام رازی رحمہ اللہ وغیرہ، قاضی ایاز، ٹھیک ہے، امام ابو منصور ماتریدی، یہ تمام حضرات فرماتے ہیں کہ قصہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ موضوع ہے، موضوع اور باطل ہے، اور اس کا باطل ہونا قرآن و سنت کی دیگر آیات سے کیا ہے؟ ثابت، جو کہ عصمت انبیاء پر کیا کرتی ہیں؟ دلالت کرتی ہیں، اور ان میں صراحت کے ساتھ یہ ہے کہ وحی کے اندر کسی بھی قسم کی کسی کا کیا نہیں ہو سکتا، یعنی کسی کی مداخلت کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر ہم ان پر کوئی ایسی اس قسم کی کہاوتیں، ایسی باتیں لے آتے، مطلب یہ خود سے بھی پیغمبر اس میں کیا نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ کوئی دوسرا کر، ٹھیک ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی اپنی خواہش سے بھی پیغمبر کوئی بات نہیں کرتے، وہی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیا کریں، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أُبَدِّلْ، اس قرآن کی جگہ کوئی ایک اور قرآن لے آئیں، یہ اس کو بدل دیں۔ تو اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لانا تو ممکن ہی نہیں تھا نا، اس کا تو جواب ہی نہیں دیا گیا۔ جو دوسری شک تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو بدل دیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کروایا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي،
کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں مطلب اس کو اپنے جناب سے اپنی جانب سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑھ کر انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کو کفر و شرک سے پاک کرنا، نہ کہ مطلب کوئی ایسا کلمہ کہنا جس سے وہ اس کی کیا ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے. تو یہ تو مقاصد نبوت کے ہی خلاف. تو یہ قصہ کیسے درست ہو سکتا؟ پھر تو اگر اس کو درست مانا جائے تو اس سے وحید سے اعتماد کیا ہو جائے گا، مطلب اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. اور یہ سیاق کلام کے بھی خلاف. سیاق کلام تو یہ ہے کہ جس طرح جو اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت فرمائیں گے ان لوگوں سے جو ظاہراً سازشیں کرنے والے ہیں، شرارتیں کرنے والے ہیں، جیسے کفار مشرکین مکہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت شیاطین کے وسوسوں سے بھی کیا کریں گے، فرمائیں گے. تو سیاق کلام کے ہی یہ خلاف ہے قصہ. سیاق کلام تو یہ بتلا رہے. اچھا، اب یہ حضرات جو اس قصے کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تمنا کے معنی تلاوت کی ہیں، تمنا کے معنی تلاوت کے ہیں، اور القاء کے معنی اس کی نسبت شیطان کی طرف کی جا رہی ہے کہ لفظاً شیطان کیا کر دے، القاء کر دے، یا معنن کہ کفار کے دلوں میں، جیسا ہم نے ترجمے میں کیا کہ کفار کے دلوں میں کوئی ایسا وسوسہ ڈال دے کہ وہ کیا ہو جائے، فتنے میں مبتلا ہو جائے. اور ایک معنی یہی کہ تمنا کے معنی تلاوت کے اور القاء کے معنی القاء معنوی، اور ایک کہ تمنا کے معنی ہے آرزو کے اور القاء کے معنی القاء معنوی، کہ شیطان کوئی وسوسہ وغیرہ ڈال دے. یہاں تک تو بات تھی پہلے گروہ. جو دوسرا گروہ ہے، جو بعض مفسرین کا ملان اس طرف ہے کہ یہ قصہ جو ہے نا بے اصل نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ قصہ بے اصل نہیں ہے تو پھر اس آیت کی توجیہ کیا ہوگی، اس کی تفسیر کیسے کریں گے کہ وہی پر اعتماد بھی برقرار رہے اور عصمت انبیاء بھی بحال رہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کیا ہوئی ہے، نازل کی گئی کہ اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو برقرار نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں کہ اتنا حصہ کیا ہے وہی ہے اور اتنا حصہ جو ہے وہ کیا ہے، شیطانی القاء ہے. تو یہ بہرحال اس آیت مبارکہ کے حوالے سے دو گروہ ہیں. البتہ جو جمہور اور محتاط مفسرین ہیں ان کے ہاں قصہ جو ہے یہ باطل ہے، موضوع ایسی کوئی اصل نہیں ہے، اور ان کے مطابق بھی اس کی تفسیر آپ کے سامنے آ گئی. اور دوسری جماعت مفسرین کی وہ کہتے ہیں کہ قصہ بے اصل نہیں ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر ایسا کبھی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں کہ اتنا حصہ وہی ہے اور اتنا حصہ کیا ہے، شیطانی القاء ہے.